الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لب کھولیے درود پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے اور صدائیں درود و سلاموں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا جشن میلاد ہوتا رہے گا سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے محبوب پاک صاحب لولاک حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا دعا ہے کہ یہ نور ایمان آخر دم تک ہمارے سینوں میں قائم دائم ثابت رکھے برادران اسلام آج کی یہ نورانی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ بڑی ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا گیا بانی محفل برادر طریقت جناب محمد شعیب رضوی ہر سال نبی کریم علیہ السلام کے ذکر میلاد مصطفیٰ کی محفل کو سجاتے ہیں
اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کریم اس محفل پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور برادر طریقت جناب محمد شعیب رضوی ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ کے اللہ کریم درجات کو بلند فرمائے۔ جتنا بھی اہتمام ان کے لیے کیا جا رہا ہے ایصال ثواب کا، ان کے لیے باعث بخشش، باعث مغفرت اور باعث نجات کا ذریعہ بنائے۔ حاضرین محترم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس خلاق عالم نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ انبیاء کرام اور رسول یہ تمنا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اس نبی آخر الزمان کے زمانے میں بھیج دے جن کی عظمت اور شان کا ذکر تو نے کیا ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل پاک میں آنے والوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے مقدر اور نصیب میں نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانا لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں پر۔ اور جو بندہ کسی کے احسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا نہیں۔ احسان ہے اللہ کا کس پر؟ بندوں پر۔ وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں میں سے ایک عظیم و شان رسول ان کو عطا فرما دیا ہے۔ وہ احسان حضور ہیں جو اللہ نے ہم پر کیا۔ حضور کی ذات ہمیں عطا فرمائی، اپنا حبیب اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ کریم نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، یہ نعمت عطا کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر بندہ شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی نعمت پر رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ لیکن جب اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے اے میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا۔ یا اللہ وہ احسان کیا ہے؟ رب نے فرمایا وہ احسان یہ ہے کہ تمہیں میں سے
ایک عظیم الشان رسول تمہیں عطا فرما دیا ہے، اپنا حبیب اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ اس خلاق عالم نے اپنا حبیب اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، تو ہم پھر کیوں نہ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میلاد منانا یہ باعث اجر و ثواب ہے، یہ شکرانے کے طور پر ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید، نعت شریف، درود و سلام کی صدائیں، لنگر کا اہتمام، حضور کی عظمت اور شان کا ذکر، حضور کے کمالات کا ذکر، یہ بیان کرنا، اس کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی کام بھی بدعت والا نہیں، شرک والا نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ انہی شانوں کا ذکر کیا جاتا ہے، انہی عظمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرمایا ہے۔ اب ہمیں خوشی ہے، یہ جشن خوشی کے موقع پر، یہ میلاد خوشی کے موقع پر، وہ خوشی کیا ہے؟ گلی کو سجانا، محلوں کو سجانا، اپنے گھروں کو سجانا، مسجدوں پر لائٹنگ کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا، یہ سارے کا سارا اہتمام اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی کام بھی ناجائز، کوئی کام بھی بدعت والا، سارے کے سارے یہ عمل ایسے ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور ہم اپنے آخرت کا سامان تیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ذکر مصطفیٰ، نعت شریف پڑھنا، میلاد منانا، درود و سلام کی صدائیں، ہم اسے اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں، باعث بخشش سمجھتے ہیں، باعث مغفرت سمجھتے ہیں، اور ہم خوشی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خوشی کرتے ہیں۔ بھئی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ خوشی کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو وہ خوشی کرتا ہے کہ نہیں؟ اب خوشی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کوئی لڈو بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی مٹھائی، کوئی جلیبیاں بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی لنگر پکا کر لوگوں کو بلا کر خوشی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اس سے پوچھا جائے بھئی تیرے خوشی کرنے کی وجہ کیا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے مجھ پر کرم کیا، فضل کیا، میں اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور یہ خوشی بھی کرتا ہوں۔ لوگوں کو بلا کر، لنگر کھلا کر، دعوت کر کے وہ خوشی کرتا ہے۔ رب کائنات نے بھی فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو کیا کیا کرو؟ خوب خوب خوشیاں منایا کرو، خوب خوب خوشیاں منایا کرو۔ اب حضور کی ذات اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، فضلاً کبیرا، اللہ کا سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت حضور بن کر آئے۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے۔
تو جب فضل بھی حضور ہے اللہ کا، جب رحمت بھی حضور ہے اللہ کی، تو پھر رب نے فرمایا خوب خوب خوشیاں منایا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا میری نعمتوں کے چرچے کرو۔ اب جو چرچا کیا جاتا ہے بند کمرے میں نہیں کیا جاتا، وہ سر عام کیا جاتا ہے، بازاروں کے اندر کیا جاتا ہے، وہ نعرے لگا کر، وہ نعتیں پڑھ کر، وہ درود و سلام پڑھ کر پھر چرچے کیے جاتے ہیں۔ اگر بندہ کمرے میں بیٹھ کر کوئی ذکر کرے اس کو چرچا نہیں کہا جاتا، بلکہ لوگوں کا جمع ہونا، میلاد مصطفیٰ کرنا، محفل انعقاد کرنا، یہ سارے کے سارے اہتمام وہ ہیں جو اللہ کی نعمت کے چرچے کرتے ہیں۔ اس کائنات میں حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی ہے، حضور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے، حضور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے۔ تو فرمایا فضل ملے خوشی مناؤ، رحمت ملے خوشی مناؤ، نعمت ملے خوشی مناؤ۔ اس لیے ہم بازاروں کے اندر 12 ربیع الاول کو حضور کی آمد پر جشن منا کر ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ وہ آقا نعمت، مدنی تاجدار، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب تشریف لے کر آئے ہیں کہ جن کے تصدق میں رب العالمین نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اب رب ذکر کرتا ہے اپنے محبوب کا، یہ اتنی عظمت والا رسول، اتنی شان والا رسول کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر گفتگو فرماتے ہیں تو رب فرماتا ہے وکیل ہی۔ تیرے اور میرے نبی کریم علیہ السلام جب چادر اوڑھتے ہیں یا کمبل اوڑھتے ہیں تو رب فرماتا ہے یا ایہا المدثر یا ایہا المزمل۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کا ذکر رب العالمین قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے، فرمایا والضحیٰ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا الم نشرح، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو سرما لگاتے ہیں، جو کاجل لگاتے ہیں، فرمایا ما زاغ البصر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلف عنبری کا ذکر رب نے کیا۔ ذکر کرنے والا رب العالمین ہے، رب محمد ہے۔ فرمایا واللیل، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کا ذکر قرآن مجید میں ذکر کرنے والا رب ہے۔ فرمایا ید اللہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس گھڑی میں، جس لمحے میں، جس وقت میں اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، رب فرماتا ہے والفجر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے رب اس کا ذکر کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حاضر ہو ناظر ہونے کا ذکر رب کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رحمت ہونے کا ذکر رب کر رہا ہے، اپنے محبوب کا ذاکر رب ہے، ذکر کر رہا ہے اپنے حبیب کا، رب ذاکر ہے، ذکر کر رہا ہے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا، رب کائنات اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک ایک ادا کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے۔ تیرے اور میرے نبی جب معراج پر تشریف لے کر جاتے ہیں، رب فرماتا ہے سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رحمت ہونے کا ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تیرے اور میرے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا، فرمایا ما کانا لأحد، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، نبی کریم علیہ السلام آخری نبی بن کر آئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں۔ جب ذکر کرنے والا رب العالمین ہے اور جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کریں کہ جس کا ذکر رب نے بھی بیان کیا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر رب کے بیان فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، نبی کریم علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ حاضرین محترم، ہم حضور کی ایک ایک ادا کا ذکر جب کرتے ہیں تو وہی ذکر کرتے ہیں جو رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرمایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اب حضور کی عظمتوں اور شان کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اس کو محفل میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ایک وہ بات ہے جو دنیا میں ہے، دنیا کی زندگی میں جو بندہ محفل میلاد مصطفیٰ کرتا ہے اس کو اجر کیا ملتا ہے، اور مرنے کے بعد جو بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو اجر کیا ملتا ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں ہر سال نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بڑی دھوم دھام سے مناتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ میرے حالات اچھے نہ تھے لیکن میں نے پھر بھی میلاد مصطفیٰ کرنا نہیں چھوڑا۔ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منایا، وہ کس طرح سے لوگوں کو جمع کیا، کرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کیا کیا، بھونے ہوئے چنے، سادہ پانی رکھا سامنے، یہ میلاد کا لنگر ہے، لیکن ہر سال بڑا اہتمام کرتا تھا۔ اس سال کچھ حالات اچھے نہ تھے لیکن پھر بھی میں نے میلاد مصطفیٰ کرنا نہیں چھوڑا، اہتمام کرتے، بھونے ہوئے چنے، پجے چنے، سادہ پانی سامنے رکھا، میلاد پڑا۔ حاضرین محترم، لوگ چلے گئے، گھروں کی طرف رخصت ہو گئے، رات سوئے، خواب کے اندر پیارے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا اور حضور کے آگے وہ بھونے ہوئے چنے اور سادہ پانی تھا، اور نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں تمہارا یہ میلاد کا لنگر مجھے بڑا پسند آیا ہے، تمہارا یہ میلاد کا لنگر مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی میں جو حضور کا میلاد مناتا ہے، ذکر کرتا ہے، لنگر پکاتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں، اسے دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اب جو حضور کا ذکر کرے، میلاد کی محفلیں سجاتا ہے، حضور کی عظمت اور شان کا ذکر کرتا ہے، تو اس امید اور یقین پر کرتا ہے کہ کبھی تو کرم ہوگا، مصطفیٰ نگاہ کرم فرمائیں گے، دنیا میں بیڑا پار ہوگا اور اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائیں گے، اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ حاضرین محترم، اور جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب یہ ملتا ہے کہ جب قبر میں جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جب بندہ قبر میں گیا تو پہلا سوال ہوا من ربو کا، تیرے رب کون سا ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال کیا ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا، حضور کا دیدار کروایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو دنیا میں جس کی پہچان حضور علیہ السلام کی نگاہ میں آ گیا، نگاہ رحمت میں آ گیا، حضور کی نظر کرم میں آ گیا، پھر جب مرتا ہے قبر میں جاتا ہے، دنیا میں جس کا تعلق اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہا، مرنے کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام کی اسے پہچان نصیب ہوتی ہے، اور قبر میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی، بلکہ بول کے یہ کہتا ہے یہ وہ نبی رحمت ہیں کہ جن کا دنیا میں میلاد منایا کرتا تھا، حضور کا ذکر کیا کرتا تھا۔ حاضرین محترم، مرنے کے بعد حضور کی پہچان نصیب ہوتی ہے، قبر میں حضور کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آئیے رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو کتنی عظمت اور شان سے نوازا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے کہ نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام نے لکھا کہ یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے اپنے پیارے محمد کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین محترم، آئیے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کریم آقا، رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا؟ یہ کائنات سجی سنواری گئی، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا تھا؟ اگر حضور کو علم نہ ہوتا تو صحابی کبھی بھی سوال نہ کرتے۔ صحابی کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے پوچھا جائے گا، مصطفیٰ اس کا جواب ارشاد فرما دیں گے۔ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے جابر مجھے معلوم نہیں یا میں جانتا نہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں، سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا گیا۔ حضور فرما رہے ہیں اس وقت نہ لوح، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ نبی، نہ رسول، نہ جن، نہ انسان، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ درخت، نہ شجر، نہ حجر، کچھ بھی نہ تھا۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ کائنات بعد میں بنی ہے، تیرے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور پہلے بنا ہے۔ آیا اور دوسری حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، میرے نور کی تخلیق کی، کائنات بعد میں بنی، تیرے اور میرے نبی علیہ السلام کا نور پہلے بنا ہے۔ رب نے فرمایا میں نے اپنے پیارے محمد کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نور بن کے آیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت کے ساتھ بنایا تو نور محمدی کو
حضرت آدم کی پشت میں رکھا. حضرت آدم کی پشت میں جب تیرے اور میرے نبی کے نور کو رکھا، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے یہ نور محمدی اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق جہاں رب نے چاہا وہاں یہ سیر کرتا رہا، اللہ کی حمد بیان کرتا رہا، تسبیح بیان کرتا رہا. جب حضرت آدم کو بنایا گیا، روح پھونکی گئی اور نور محمدی کو حضرت آدم کی پشت میں رکھا. فرشتے آتے اس نور محمدی کی زیارت کرتے. حضرت آدم علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین یہ فرشتے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ قطار در قطار. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے آدم تیری پشت میں نے اپنے نبی آخر الزمان کے نور کو رکھا ہے. یہ فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ اس نور کی زیارت کریں، نور کا دیدار کرتے ہیں، نور محمدی کا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے تب کہا، یا اللہ میں بھی اس نور محمدی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اس کو تکنا چاہتا ہوں جس کی زیارت تیرے فرشتے اور ملائکہ کرتے ہیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کے درمیان دیکھو. حضرت آدم نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے درمیان دیکھا، نور محمدی کا دیدار کروایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے چوم کر آنکھوں سے لگایا، چوم کر آنکھوں سے لگایا، دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے. پتہ یہ چلا جس نے سب سے پہلے نور محمدی کی تعظیم کی ہے، توقیر کی ہے، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں. اب یہ حضرت آدم سے نور چلا، حضرت آدم سے نور چلا، یہ پاک رحموں پاک پشتوں سے ہوتا ہوا، انبیاء سے ہوتا ہوا، رسولوں سے ہوتا ہوا، یہ نور محمدی پھر جناب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ جاتا ہے. تیرے اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے جو ابا جان ہیں ان کی پیشانی میں یہ نور محمدی آ جاتا ہے. حضرت آدم سے یہ نور چلا، پاک رحموں پاک پشتوں سے ہوتا ہوا، یہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نور محمدی جس پشت میں رہا، جس رحم میں رہا، وہ تمام کے تمام ایمان والے تھے، ذکر کرنے والے تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. تمام کے تمام وہ اللہ کا ذکر کرنے والے، وہ عبادت اور ریاضت کرنے والے، وہ صاحب ایمان تھے، وہ تقوی و طہارت والے لوگ تھے، وہ ذکر کرنے والے لوگ تھے، نبی اور رسول تھے. ان کی پاک رحموں پاک پشتوں سے یہ نور چلتا ہوا حضرت عبداللہ کی جب پیشانی میں آتا ہے. پھر جناب حضرت عبداللہ کی جب شادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ سے ہوتی ہے، پھر یہ نور محمدی حضرت سیدہ آمینہ کی بطن اطہر میں آ جاتا ہے. یہ نور چلا، پھر حضرت آمینہ کے بطن میں آیا. حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، پہلا مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا مہینہ گزرا، 9 ماہ تک نبی آتے رہے، رسول آتے رہے اور مجھے مبارکباد دیتے رہے. جناب حضرت آدم آئے، جناب حضرت نوح آئے، حضرت ادریس آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے اور آ کر مجھے مبارکباد دیتے رہے اور یہ کہتے رہے، اے آمینہ مبارک ہو، تیری گود میں اللہ کا محبوب تشریف لانے والا ہے. حضرت سیدہ آمینہ حضور کی اماں جان بیان کرتی ہیں کہ جب میں باہر نکلتی، شکر دوپہر تھی، ایک بادل آتا میرے اوپر سایہ کر دیتا. حضرت سیدہ آمینہ فرماتی، میں جس کنویں پر جاتی پانی لینے کے لیے، ابھی ڈول نیچے نہیں لٹکاتی، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. حضور کی اماں جان حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں پتھر پر اپنے قدم ٹکاتی ہوں وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے. حضرت سیدہ آمینہ حضور کی اماں جان فرماتی ہیں
مجھ سے بینی بینی خوشبو آتی ہے، مجھ سے بینی بینی خوشبو آتی ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب ہوتا ہے، میں گھبرائی، میں پریشان ہوئی۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے کمرے میں 3 عورتیں آئیں، 3 بیویاں آئیں۔ میں نے پوچھا، نہیں آنے والی ہو، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اپنا تعارف تو کرواؤ۔ ایک بول کر کہتی ہے میرا نام حوا ہے، ایک بول کر کہتی ہے میرا نام مریم ہے، ایک بول کر کہتی ہے میرا نام آسیہ ہے۔ اب یہ حضرت حوا کے ساتھ بھی، حضرت مریم کے ساتھ بھی، حضرت آسیہ کے ساتھ بھی حوروں کی جماعتیں تھیں، بیت آمینہ پر آئیں۔ حضرت سیدہ آمینہ سے ملاقات ہوئی، نہیں بیبیوں کیوں آئی ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تینوں نے بول کے کہا اللہ کے حبیب کی آمد ہے، اللہ کے حبیب کی ولادت کا وقت قریب ہے، ہم دائیاں بن کر آئی ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب ہوا، فرماتی ہے میں گھبرائی، مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، میری ساری گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں پھر ایک سفید رنگ کا پرندہ آتا ہے، وہ اپنا پر میرے سینے پر مارتا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میری ساری گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے، حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب ہوتا ہے، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے ستاروں کو دیکھا جو میرے گھر کی جانب جھک رہے تھے، میں نے پرندوں کی بولیوں کو سنا، مشرق و مغرب میں رہنے والے چرند پرند ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ سفید رنگ کے پرندے میرے گھر کے ارد گرد آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور بولی بول کر کہتے ہیں کہ مبارک ہو وہ لمحہ، وہ وقت آنے والا ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے جانوروں کی بولیوں کو سنا، جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو وہ لمحہ آنے والا ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جس لمحے میں اللہ کا محبوب اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب ہوا نا، وہ گھبراہٹ جاتی رہی، دودھ کا پیالہ پیا، سفید رنگ کے پرندے نے میرے سینے پر پر مارا۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کچھ لمحوں کے بعد فرماتی ہیں خرجا منی نور، مجھ سے ایک نور کا ظہور ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوتا ہے، فرماتی ہیں میرا پورا کمرہ خوشبوؤں سے بھر جاتا ہے، معطر و معمبر ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میں مکے میں بیٹھ کر میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا، فرماتی ہیں میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پہ تھا، ایک جھنڈا مشرق کی جانب تھا، ایک جھنڈا مغرب کی جانب تھا۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں مجھ سے بینی بینی خوشبوئیں آتی ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضور کی اماں جان فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی فرمایا خارجہ منی نور، مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو اسے نلایا دلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، گندگی اور نجاست کو دور کیا جاتا ہے، دائیاں ہاتھ میں لیتی ہیں، گندگی اور نجاست کو دور کرتی ہیں۔ حاضرین محترم، پاک صاف کیا جاتا ہے۔ حضرت شفا بھی فرماتی ہیں، حضرت صفیہ بھی فرماتی ہیں کہ جب ہم غسل دینے کے لیے آگے بڑھی کیا دیکھا؟ حضور کے جسم اطہر معطر و معمبر کو دیکھا، اور پھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے۔ سیدہ آمینہ بھی بیان کرتی ہیں، حضرت شفا بھی بیان کرتی ہیں، حضرت صفیہ بھی بیان کرتی ہیں، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے صفیہ شفا پیچھے ہٹ جاؤ،
ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو طیب و طاہر بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ حاضرین محترم، طیب و طاہر بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ حضرت شفا بھی فرماتی ہیں، حضرت صفیہ بھی، حضور کی اماں جان سیدہ آمینہ بھی فرماتی ہیں کہ آنکھوں میں ما زاغ البصر کا کاجل لگا ہوا ہے، سرما لگا ہوا ہے۔ حضرت شفا بھی فرماتی ہیں، حضرت صفیہ بھی فرماتی ہیں، سیدہ آمینہ بھی فرماتی ہیں کہ جس میں اطہر پر تیل لگا ہوا ہے، کنگھی پھیری ہوئی ہے، ناپ بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، مختونن مسرورن، تیرے اور میرے نبی کریم علیہ السلام ناپ بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں قدم ٹکایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے قدمین شریفین جب اس زمین پر رکھے، پہلے کیا ماجرا ہوتا تھا؟ پہلے قوموں میں، پہلی امتوں میں ایک خاص جگہ ہوتی تھی، وہاں جا کر عبادت کی جاتی تھی، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر عبادت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ حاضرین محترم، لیکن جب تیرے اور میرے آقا کریم رحمت کائنات نور مجسم شفیع معظم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، حضور کے قدمین شریفین طیب طاہرین منورین جب زمین پر لگے تو رب العالمین نے حضور کے قدموں کی برکت سے پورے روئے زمین کو پاک فرما دیا تھا۔ اب تو عبادت اگر گھر میں کریں تب بھی رب قبول کر لے گا، اگر دکان پہ پڑھتا ہے نماز تب بھی تو عبادت کرے رب قبول کر لیتا ہے، کھیتوں کے اندر اگر تو مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ پھر بھی تیری عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ رب العالمین نے حضور کے قدموں کے صدقے سے پورے روئے زمین کو پاک کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ یہ کتنی عظمت والا رسول ہے، کتنی شان والا رسول ہے کہ مصطفیٰ کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا مصطفیٰ نے سب کو پاک کر دیا ہے۔ آئے ہائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور کی آل پاک، ابو بکر آئے پاک کر دیا، عمر آئے پاک کر دیا، عثمان آئے پاک کر دیا، علی آئے پاک کر دیا، طلحہ آئے پاک کر دیا، بلال آئے پاک کر دیا، زبیر آئے پاک کر دیا، عبد الرحمن بن عوف آئے پاک کر دیا، سعد بن ابی وقاص آئے پاک کر دیا، ابو ایوب انصاری آئے، مصطفیٰ نے اپنی نگاہ سے پاک کر دیا ہے۔ جو بھی آئے حضور نے پاک کر دیا ہے، پاک کر دیا، زمین پاک ہو گئی، حضور کے دامن سے وابستہ ہونے والا پاک ہو گیا، پاک ہو گیا، ظاہر بھی روشن کر دیا ہے، باطن بھی روشن کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے تو سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، تسبیح بیان کی، اس کے بعد اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ حضور نے اپنی رسول ہونے کا اعلان خود فرمایا ہے۔ یہ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں نہیں جی نبی تو 40 سال تک پتہ نہ چلا کہ میں نبی ہوں، آؤ حضور کی بارگاہ سے پوچھا جائے کریم آقا آپ کب سے نبی ہیں، آپ کو یہ نبوت کب سے عطا ہوئی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبی وآدم بین الروح والجسد۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری نبوت اس وقت بھی چمک رہی تھی جب حضرت آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی روح ابھی جسم کے درمیان ہے۔ حضور فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا۔
اب یہ اللہ کی منشا تھی کہ 40 سال کے بعد حضور کی زبان اقدس سے نبوت کا اعلان کروایا ہے. ادھر دنیا میں تشریف لائے، ولادت ہوئی، اور ادھر اپنے رسول ہونے کا اعلان خود فرما رہے ہیں. پھر کیا کیا؟ سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا. بھئی ادھر بچہ پیدا ہو 2 سال تک تو اسے ہوش ہی نہیں ہوتا، اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، لیکن جب سجدے میں سر رکھا تو رب العالمین کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری گناہگار امت کو بخشش عطا فرما دے، میری امت کو بخشش عطا فرما دے. زمین سے لے کر آسمانوں تک نوری نور پھیل جاتا ہے. رب بھی فرماتا ہے میں نے اپنے پیارے محمد کو نور بنا کر بھیجا ہے. اور محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد وہ ہوتا ہے جس کی ہر لمحہ ہر لحظہ تعریف کی جائے، اس کو محمد کہا جاتا ہے. اب حضور نے اپنا میلاد خود بیان کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا یا امی. حضور نے ارشاد فرمایا میں حضرت ابراہیم کی وہ دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں. حضور نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا. حضرت ابراہیم نے دعا کیا کی تھی؟ جب اللہ کا گھر بن گیا، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو گئی، تو رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا. رب نے فرمایا پیارے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مال نہیں مانگا، زر نہیں مانگا، سونا چاندی نہیں مانگا. مانگا تو کیا مانگا؟ رب کریم کی بارگاہ میں آئیے قرآن مجید برہان رشید سے یہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا بابا اسفیہم رسولا، اے اللہ تیرا گھر بن گیا، تیرے گھر کی تعمیر ہو گئی، اب وہ عظیم و شان رسول بھیج دے جس کا ذکر تو نے عالم ارواح میں بھی کیا تھا اور عالم دنیا میں بھی کیا ہے، جس کی شانوں کا ذکر تو نے کیا، جس کی عظمتوں کا ذکر تو نے کیا. حضرت عیسیٰ بھی اعلان کر رہے ہیں. کیا اعلان کیا؟ مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد. لوگو مجھے ماننے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں میرے بعد جو نبی جو رسول تشریف لانے والے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. سب دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. حاضرین محترم پتہ یہ چلا آتا وہی ہے جو پہلے موجود نہ ہو وہ آتا نہیں. حضور کے نام کا ذکر، حضور کے نام کا ذکر حضرت عیسیٰ بھی کر رہے ہیں. حضرت آدم آئے حضور کا ذکر ہوتا رہا، حضرت ادریس آئے حضور کا ذکر ہوتا رہا، حضرت نوح آئے حضور کا ذکر کرتے رہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی رب کریم کی بارگاہ میں. حضرت عیسیٰ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو ماننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ اے کلمہ پڑھنے والوں میرے بعد جو عظیم و شان رسول تشریف لانے والا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. حضور کا زمین پر نام محمد ہے اور آسمانوں پر تیرے اور میرے نبی کا نام احمد ہے. حاضرین محترم زمین پر حضور کا نام محمد ہے اور آسمانوں پر حضور کا نام احمد ہے. آج اسی احمد اور محمد کا ہم میلاد مناتے ہیں، ان کا جشن مناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کو رب العالمین نے نور بنا کر بھیجا ہے. حضور کی نورانیت بھی
بے مثل و بے مثال ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ خلقت مبرّا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نہیں دیکھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر نقص سے، ہر عیب سے مبرّا پیدا فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، یہ اس میلاد والے آقا علیہ السلام کا جشن میلاد ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی احسان جو اس نے ہم پر کیا، اس احسان کا کیوں نہ اس رب کریم کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کریں۔ اس لیے یہ سارے کا سارا اہتمام حضور کی عظمت و شان کا اظہار اس لیے ہے کہ حضور کا ذکر کر کے ہم رب کو بھی راضی کرتے ہیں، پیارے رسول کریم کو بھی راضی کرتے ہیں، رب کو بھی راضی کرتے ہیں، رسول کریم کو۔ اب یہ نور کیسے ہیں؟ یہ اب نور کیسے ہیں؟ توجہ رکھیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام، حجرہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضور تشریف لاتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی گم ہو جاتی ہے، چراغ جلا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے چراغ بجھ گیا، چلنا بند ہو گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اندھیرا ہو گیا میرے کمرے میں کچھ سلائی کر رہی تھی، سوئی نیچے گر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب اب اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ فرماتی ہیں جو ہی حضور اندر تشریف لے کر آئے نا، میرا پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے رخسار سے، پیشانی سے نور نکلتا ہے، اس نور کی کردوں میں نے اپنی گم ہوئی سوئی تلاش کر لی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو نور نکلا، اس نور کی اتنی روشنی تھی کہ میری گم ہوئی سوئی مجھے مل جاتی ہے۔ جسم اطہر سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، پیشانی سے نور، رخسار سے نور، ید اللہ والے ہاتھوں سے نور نکل رہا ہے۔ حضور نور بن کر تشریف لائے ہیں۔ حاضرین محترم، مسجد نبوی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام موجود ہیں۔ دو صحابی ایسے ہیں جو دیر تک حضور کے پاس بیٹھے رہے اور حضور کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرتے رہے، دیر تک بیٹھے رہے۔ اچانک سے رات ہو گئی اور موسم خراب ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، کریم آقا ہم گھر جانا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں چلے جاؤ۔ اب دونوں جب اٹھے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کریم آقا گھر جانا ہے، گپ اندھیرا ہے، موسم بھی خراب ہے، رستہ بھی ہمارا ایسا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کھجور کی ٹہنی لے کر اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں لی۔ جو ہی حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں میں وہ کھجور کی ٹہنی آتی ہے تو وہ بھی روشن ہو جاتی ہے، جیسے ٹارچ کا کام دیتی ہے نا، اس چھڑی سے، اس کھجور کی ٹہنی سے وہ جیسے ٹارچ نور روشنی نکلتی ہے، اسی طرح روشنی نکل رہی ہے۔ اب صحابی گئے اپنے گھر کی جانب، مسجد نبوی سے نکل کر، اب ایک صحابی کا گھر دائیں جانب، ایک صحابی کا گھر بائیں جانب، آگے آگیا چوک۔ جب چوک آیا، ایک صحابی کہتے ہیں میرا گھر ادھر ہے، تیرا گھر ادھر ہے، لیکن کھجور کی ٹہنی ایک ہے جو روشنی میں کر رہی ہے، اور ہم اپنے گھر تک کیسے جائیں گے؟ اگر تم چلے گئے تو میں تو اندھیرے میں جاؤں گا، رستہ ایسا ہے۔ اب اس صحابی کا ایمان اور عقیدہ کیسا تھا؟ انہوں نے قریب ہی دیکھا، ایک درخت تھا، وہاں سے ٹہنی لی، اور ایمان کیسا ہے؟ کہا اس کھجور کی ٹہنی کے ساتھ جو حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں میں لگی تھی، یہ ٹہنی لگائیں، دیکھتے ہیں کہ روشن ہوتی ہے کہ نہیں۔ جو ہی وہ ٹہنی لگائی گئی وہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ بھئی کھجور کی ٹہنی ایک تھی جس کو حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ لگایا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد
جب دوسرے صحابی ایک کھجور کی ٹہنی لے کر اسی ٹہنی کو لگاتے ہیں جس ٹہنی کو تیرے اور میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تھا، بس یہ حضور کا معجزہ ہے کہ وہ بھی ٹہنی روشن ہو جاتی ہے، وہ بھی ٹہنی روشن ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان، حضور کے کمالات، حضور کے محامد و محاسن، میرے نبی کریم علیہ السلام جب اندھیرے میں چلتے تھے تو ہر طرف نور ہی نور ہو جاتا تھا۔ جس گلی سے گزرتے حضور کے جسم اطہر سے خوشبوئیں نکلتی تھیں، اور صحابہ کرام نے اگر تلاش کرنا ہوتا کہ نبی رحمت علیہ السلام کہاں تشریف لے کر گئے ہیں تو گلی کے اندر آتے، جہاں جہاں سے خوشبو آتی وہیں چلتے جاتے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے۔ حاضرین محترم، میں نے قرآن مجید برہان رشید سے بھی ایک آیت کریمہ اور حضور کا فرمان بھی آپ کو سنایا، اور حضور کی اماں جان کے جو ایک قول ہے وہ بھی آپ کو سنایا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام نور بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اور مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ حاضرین محترم، یہ جتنا بھی اہتمام ہے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوران بیان، دوران خطاب اگر کوئی ایسا جملہ میرے منہ سے نکلا ہو تو میں اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں معافی اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔